یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، آپ کو جو ہو پسند بن جائے وہ جینا میرا۔ یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، آپ کو جو ہو پسند بن جائے وہ جینا میرا، جینا میرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑا ہی محبت بھرا، پیار بھرا، عشق بھرا پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس کا نام ہے پسند رسول اللہ کی۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے، اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے، ہم کو وہی پسند جسے آئے تو پسند۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کو ہم ہمارے موضوع میں لیتے رہیں گے۔ کافی اس میں حدیثیں ہمیں ملتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھانے میں یہ اشیاء پسند تھی، پہننے میں یہ پسند تھا، اسی طرح بات چیت کے معاملے میں، سونے جاگنے کے معاملے میں، اور اٹھنے بیٹھنے کے معاملے میں، آپس کے معاملات میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسند بیان کی گئی ہے۔ اور قربان جاؤں صحابہ کرام علیہم رضوان کے عشق رسول پر کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو شے پسند ہوتی، جو ادا پسند ہوتی، جو انداز پسند ہوتا، جو بات پسند ہوتی، ان کو بھی وہی پسند ہوتا، ان کی بھی وہی پسند ہوتی۔ ظاہر ہے کہ اس پرفتن دور میں اس موضوع کو کس قدر اہمیت حاصل ہے، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عشق رسول، محبت رسول، چاہت رسول، الفت رسول، اطاعت رسول کی برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ دنیا میں مقام و مرتبہ پانے کا جو بنیادی ذریعہ ہے وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ دنیا میں بھی یہ ذریعہ نجات، آخرت میں بھی یہ ذریعہ نجات، دنیا میں بھی عزت و بلندی، آخرت میں بھی سرفرازی، یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری محبت اور پیارے پیارے عشق اور پیارے پیارے تعلق سے یہ اس کو وابستہ کیا جا سکتا ہے، اور ہے ہی۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہمارے اس پروگرام میں روزانہ کی بنیاد پر رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسند کو میں بیان کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، اور دعا کریں کہ مجھے بھی عمل کا جذبہ نصیب ہو، عمل کی توفیق نصیب ہو، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم محبوب کریم کے صدقے میں سننے والے دیکھنے والوں کو بھی عمل کی توفیق، عمل کا جذبہ نصیب فرمائے، کہ یہ آپس کے بہت سارے معاملات کو درست کرے گا، گھر بار کے معاملات کو درست کرے گا، آپ کی عادتوں کو درست کرے گا، آپ کے اطوار کو درست کرے گا۔ دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے تعلق سے اور مقام و مرتبہ اختیار کرنے کے تعلق سے بہت ساری باتیں، بہت سارے مضامین بیان کیے جاتے ہیں، مگر بنیادی بات یہ ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اداؤں سے وابستہ ہو گیا، پیاری اداؤں کو اختیار کرنے والا ہو گیا، اور ان کی سیرت پر عمل کرنے والا ہو گیا، آپ کے مسکرانے کا انداز، آپ کے چلنے کا انداز، آپ کے اٹھنے کا انداز، آپ کے
بات چیت کرنے کا انداز، آپ کے چلنے کا انداز، خوشبو استعمال کرنا، آپ کا لباس کا انداز، آپ کے معاملات، کس سے کس طرح بات کرنی تھی، کس سے کس طرح کا معاملہ کرنا تھا، پھر بہت سارے آپ کے جو اقدامات ہیں، تدابیر ہیں، تربیت فرمائی آپ نے جن جن عنوانات پر صحابہ کرام علیہم رضوان کی، اور دنیا میں مقام و مرتبہ پانے کے تعلق سے جو آپ نے ارشادات عطا فرمائے، اگر آج ہم ان پر عمل پیرا ہو جائیں، یقین مانیں مسلمانوں کو جو دنیا میں بھی مقام و مرتبہ و ترقی حاصل ہو، اب اس کا اندازہ کیا کر سکتے ہیں، اندازہ کیجئے۔ اور آخرت کی کامیابی، آخرت کی سرفرازی تو وہ اپنی جگہ پر ہے۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ کے پیارے کلام میں کس قدر خوبصورت بات بیان کی گئی۔ جو اللہ سے محبت کرنے کا طالب ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت اختیار کر لے، اللہ کریم اس سے محبت فرماتا ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور آپ کے جو فرمان ہیں، آپ کے ارشادات ہیں، آپ کے جو انداز ہیں، ان کو اختیار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ سلسلہ کس قدر اہم بھی ہے اور عشق و محبت بھرا بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اور میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ آپ سنتے رہیں اور اس کو عمل کی طرف اپنے آپ کو ڈھالتے رہیں۔ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری ذات سے متعلق ہے تو اس کو محسوس کریں، میرے گھر بار سے متعلق ہے اس کو محسوس کریں، میری خاندان اور نسلیں اور میرے فیملی ممبر سے متعلق ہے، پڑوس سے متعلق ہے، اسی طرح گھر کے باہر کے معاملے سے متعلق ہے، تو ضرور اس پر عمل کرنے کی نیت بھی کیجیے گا، کوشش بھی کیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج جو اب تک میں پسند رسول اللہ کی پہنچانا چاہ رہا ہوں، اس کا تعلق صفائی سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صفائی بے حد پسند تھی، بے حد صفائی کو پسند فرماتے تھے، اور اتنا یہ خوبصورت و پیارا انداز ہے کہ مطلب ہر صاحب ذوق شخص اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ امیری ہو، غریبی ہو، فقیری ہو، ہر حال میں صفائی ستھرائی یہ انسان کے وقار کو، اس کے مرتبے کو کس قدر بڑھاتی ہے۔ اور ان بنیادی طور پر بھی دیکھا جائے تو گندگی سے کردار برباد ہوتا ہے، میلا کچیلے شخص سے کوئی شخصیت بنتی نہیں ہے، اور اسلام و دین کا جو بنیادی ایک ہمیں سبق دیا گیا ہے صفائی و ستھرائی کا، اگر اس کو اختیار کرے تو ایک اعلیٰ انسان سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے جیسے کہ بدن کی صفائی ستھرائی، لباس کی صفائی ستھرائی، ان تمام، تو اسی طرح مکان ہے، کھانے پینے کی چیزیں، ان تمام کی صفائی ستھرائی، حتیٰ کہ آپ کی سواری لے لیجئے، آپ کی گاڑی لے لیجئے، یہ انسان ویسی صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ اگر کوئی شخص صفائی نہیں رکھتا، میلا کچیلا رہتا ہے، اور مطلب کہ کپڑے بھی گندے اور انداز بھی صحیح نہیں ہوتا، کبھی وہ صاف ستھرا ہو جائے تو وہ خود اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتا ہے کہ ہاتھ میں بڑا صاف ستھرا لگ رہا ہو۔ تو یہ صفائی ستھرائی کی یہ بہت بڑی برکت ہے اور اس کا بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ صفائی کو پسند فرماتا ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ کریم نے اس عنوان کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یعنی بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو صفائی ستھرائی آج ہمارا موضوع ہے، تو اس سے آپ اپنی ذات پر غور کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ تو یہاں میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیاری پیاری اس موضوع پر تعلیمات ہیں، یہ انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک تو خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل ہے،
عمل ہے، اور پھر اس عمل کے سامنے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانا ہے کہ خود عمل کرتے ہوئے بھی تربیت فرمانی ہے، اور اپنے فرمان کے ذریعے، ارشاد کے ذریعے بھی تربیت فرمانی ہے۔ اب حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے، تو تم بھی نظافت حاصل کیا کرو، صفائی ستھرائی حاصل کیا کرو، کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا۔ اب اس روایت سے محسوس کریں کہ صفائی اور ستھرائی کو ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں کس قدر اس کو اہمیت دی گئی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو چیز تمہیں یہ میسر ہو، جو چیز تمہیں میسر ہو، اس سے نظافت حاصل کرو، صفائی ستھرائی حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد صفائی پر رکھی ہے، اسلام کی بنیاد صفائی پر رکھی ہے، اور جنت میں صاف ستھرے رہنے والے ہی داخل ہوں گے۔ میلے کچیلا رہنا، بال بکھرے ہوئے رہنا، اس طرح کی مطلب کہ کیفیت میں رہنا، اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ہر چیز کو صاف ستھرا رکھنے کے تعلق سے ہماری رہنمائی کی گئی۔ حضرت سہل بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لباس جو تم پہنتے ہو اسے صاف ستھرا رکھو، لباس جو تم پہنتے ہو اسے صاف ستھرا رکھو، اپنی سواریوں کو دیکھ بھال کیا، یعنی اپنی سواریوں کی دیکھ بھال کیا کرو۔ اسی طرح اور فرمایا، اور تمہاری ظاہری جو حیت جس کو کہتے ہیں نا دکھنا، ایسی صاف ستھری ہو کہ جب لوگوں میں جاؤ تو وہ تمہاری عزت کریں۔ اب تربیت تو دیکھیے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز سے ہماری تربیت فرمائی ہے۔ اللہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا ہو۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے انسان نفرت اور حقارت محسوس کرے، اس سے بچا جائے۔ خصوصاً حکام اور علماء کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور کریں، اگر آپ صاف ستھرے ہیں، دکھنے میں آپ اچھے نظر آتے ہیں، یعنی صفائی ستھرائی کی جب بھی ہم یہ بات کریں گے نا پیارے اسلامی بھائی، یہ ہوگی سادگی کے ساتھ۔ جی جیسے صاف ستھرا رہنا سنت ہے اور اس طرف ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے، تو ساتھ ہی سادگی بھی ہمیں بیان کیا گیا کہ انسان سادگی کے ساتھ صفائی ستھرائی کو سادگی کے ساتھ رکھے۔ یاد رکھیے گا، یہ مطلب کہ ایک قسم کی سادگی مائنس جو ایک انداز اختیار کیا جاتا ہے اور اس سے میں صفائی ستھرائی سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہاں ہرگز میری مراد نہیں ہے کہ سادگی یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت لکھتے ہیں نا، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ تو سادگی اپنے لباس میں، اپنی چیزوں میں بندہ سادگی کو ضرور رکھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تشریف لائے تو ایک شخص کو پراگندہ سر، یعنی کہ بکھرے ہوئے بال ہوتے ہیں نا، پریشان بال، اس حال میں دیکھا تو فرمایا کہ کیا اس کو ایسی چیز نہیں ملتی جس سے بالوں کو اکٹھا کر لے اور دوسرے شخص کو میلے کپڑے میں پہنے ہوئے دیکھے، یعنی میلے کپڑے میں وہ پہنے، تو آپ نے مطلب اسے دیکھ کے ارشاد فرمایا کیا اسے ایسی چیز نہیں ملتی جس سے کپڑے دھو لے؟ یعنی گمان کریں، آپ تصور کریں کہ بکھرے ہوئے بالوں کو سنوارنے کے تعلق سے اور میلے کپڑوں کو دھونے تک کے تعلق سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی تربیت فرما رہے ہیں۔ یعنی وہ مکے کے حالات جس میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرما تھے،
ولادت و سعادت آپ کی جس وقت ہوئی، اس وقت جو وہاں کا جو ماحول اور حالات تھے وہ انتہائی، مطلب کوئی تہذیب نہیں تھی، کوئی ادب نہیں تھا، کوئی مطلب تمدن نہیں تھا، کوئی زندگی کا کوئی ایسا وہ نصب العین جس کو کہتے ہیں نہیں تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر پیارے انداز سے تربیت فرمائی، یعنی بالوں کو سنوارنا، سواری کے تعلق سے تو گھر بار کے تعلق سے، جی ہاں گھر بار کے تعلق سے بھی خود کو سنوارا جائے، بال کے تعلق سے خود کو دیا، لیکن اس سے یقیناً کوئی یہ نہ مراد ہے کہ آدمی دن رات بیٹھ کر کنگھی کرتا رہے اور مطلب آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرتا رہے، نہیں، اس کو مطلب ایک سمجھ دیں کہ بندہ ایک دکھے، ایک نارمل دکھے، یہ ضروری ہے کہ اس کو مطلب کوئی یہ نہ کہے کہ یار اس کو مطلب یہ میلا کچیلا ہے اور اس کو بال کی وہ ہوش نہیں ہے، تو یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسپیشلی جب آپ ایک تبلیغ کرتے ہیں، نیکی کی دعوت آپ عام کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، تو آپ کو اس میں زیادہ اہتمام کرنا پڑے گا، آپ کو اس میں زیادہ کوشش کرنی پڑے گی، کیونکہ سب سے پہلے آپ دکھتے ہیں، سب سے پہلے آپ دکھتے ہیں، پھر آپ بولتے ہیں۔ آپ کا دکھنا پر اثر ہوگا تو لوگ آپ کی بات سننے کو تیار ہوں گے، پھر آپ کا بولنا پر اثر ہونا چاہیے، تو بولنا بھی کیسا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، اس سے بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسند کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ لوگ قریب بھی آپ کے آئیں گے، کیونکہ آپ نے اپنے ظاہر کو بھی نبی پاک کی پسند کے مطابق ڈھالا، آپ نے اپنے کلام کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق ڈھالا، اور پھر اپنے ظاہر کے ساتھ باطن کو بھی اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق ڈھالا، پھر دیکھیے کہ کس طرح اصلاح امت کا کام آپ کے ذریعے ہوتا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو اپنے گھروں کو بھی صاف ستھرا رکھیں۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ہاں مومن کی عزت لباس کو صاف ستھرا رکھنے اور تھوڑی چیز پر راضی رہنے میں ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے، اللہ تعالیٰ طیب ہے، اللہ تعالیٰ طب یعنی خوشبو کو دوست رکھتا ہے، ستھرا ہے، ستھرائی کو دوست رکھتا ہے، کریم ہے، کرم کو دوست رکھتا ہے، جواد ہے، جود و سخا کو دوست رکھتا ہے، لہذا اپنے صحن کو ستھرا رکھو، یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ کرو، تو اپنے صحن کو بھی صاف رکھو۔ کو یہودیوں کا ایک انداز ہوگا، وہ صاف ستھرا نہیں رکھتے ہوں گے، گندگی کے ساتھ۔ تو اب میں یہاں ایک بات بتاؤں کہ اسلام کی یہ بنیادی تعلیمات ہیں صفائی ستھرائی کے تعلق سے، اگر ہم اسے اختیار کریں تو کوئی ہم پر انگلی کیسے اٹھائے گا؟ آج ان غیر مسلموں کی ہم ان کے انداز یا معاملات پر کچھ تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمارے کئی چند ایک لوگ ہیں، بہت زیادہ نہیں ہیں، تو بنیادی طور پر تو ان کے پاس کوئی تعلیم و تربیت کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ہماری ہی اسلام و دین کی وہ تعلیم و تربیت اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آئی ہوئی اپنے بندوں کے لیے ایسی ہدایات ہیں جو اللہ کے انبیاء کرام کے ذریعے بندوں تک پہنچی، تو جب بھی اسے اختیار کیا گیا تو ظاہر ہے کہ وہ بہتری کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہم چونکہ اسے دور رہتے ہیں لہذا ہمارے لیے یہ مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور ہم وہ صفائی ستھرائی نہیں رکھ پاتے۔ تو میں اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آپ کو یہ ضرور عرض کروں گا کہ اپنی چیزوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ میں نے تھوڑی سی یہاں پر مزید وضاحت اپنی بنائی تھی صفائی ستھرائی کے ہی تعلق سے کہ آپ جس ٹیبل پر لکھتے ہیں، تحریر کرتے ہیں، وہ ٹیبل یا وہ میز آپ کی صاف ستھری ہونی چاہیے۔ اسی طرح میں یہ کہوں کہ سوچوں کو بھی صاف ستھرا رکھیں، بندوں کی ہماری سوچیں صاف ستھری ہونی چاہیے، خیالات صاف ستھرے ہونے چاہیے، خیالات بھی پاکیزہ ہونے چاہیے،
باطن بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، دل بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، نظر بھی صاف ستھری ہونی چاہیے. کسی کو گندی نظر سے، اپنے آپ کو صاف رکھ رہے ہیں نظر کو گندی رکھ رہے ہیں، اپنے کپڑوں کو صاف رکھ رہے ہیں اپنی سوچوں کو گندا رکھ رہے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے. تو اپنی سوچوں کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے معاملات کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے خیالات کو صاف ستھرا رکھیں. اسی طرح اپنے کھانے پینے کے برتن کو بھی صاف ستھرا رکھیں، یہ بھی بہت ضروری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یوں سمجھیں کہ جو کچن ہوتا ہے، کچن کو صاف ستھرا رکھیں، کھانے کے بعد برتن کو بھی صاف ستھرا کر کے صحیح طور پر اس کو رکھیں. اچھا، آپ کی جو چادریں ہوتی ہیں پہننے کی اوڑھنے کی، انہیں صاف ستھرا رکھیں. گھر کے دیگر چیزیں ہوتی ہیں انہیں صاف ستھرا رکھنے کی ضرور کوشش کریں، چیزوں کو طے کر کے رکھیں. ایک سلیقہ ہوتا ہے گھر میں رہنے کا کہ جو چیز جہاں سے اٹھائی ہے وہاں پر رکھیں. اب گھر کے اتنے افراد ہوتے ہیں، ہر کو اپنی اپنی مرضی سے، جیسے عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہمارے تولیے بیسن کے ساتھ رکھے ہوتے ہیں نا، ہاتھ دھوتے ہیں جہاں، اور وہاں تولیہ رکھا ہے تو تولیہ اٹھایا اور چلتے بنے، اور جہاں تک چلتے 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 لگا کہ تولیے سے ہاتھ صاف ہو گئے، وہیں پر ہمارا اسٹاپ آیا، ہم نے تولیہ وہیں رکھ دیا. اب دوسرے کو وہ دوسرا ہاتھ دھو کر تولیہ ڈھونڈ رہا ہے، اس کو تولیہ دوسری جگہ سے ملا، اس نے وہاں سے تولیہ لیا، وہ ہاتھ اٹھتے ہوتے تو وہ پہنچتے پہنچتے کہیں اور گیا، تولیہ وہاں رکھ دیا. تو بعض گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ تولیہ لٹکاتے نہیں ہیں، تولیہ باندھ کر رکھ دیتے ہیں کہ لے کر ہی نہ جائے تولیے کو. سمجھ میں یہ بھی آتا، اب مانتے ہی نہیں ہے، کیا کریں. لیکن ہم کیا کیا چیزیں باندھ کر رکھیں گے، یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. چمچ ایک جگہ پر رکھتے ہیں تو پھر وہ بعد میں وہ چمچ اپنی جگہ نہیں ملتا، چارجر اپنی جگہ نہیں ملتے، تو یوں ہوتا ہے. تو چیزوں کو اس انداز پہ رکھیں. اور اسی طرح کوئی برتن جیسے کھایا پیا تو دھو کر اسے اپنی جگہ پر ہمیں رکھنا چاہیے، اور ڈھانک کر رکھنا چاہیے تاکہ گرد و غبار نہ ہو. جب اٹھائیں تو دوبارہ اس کو دھو لینا چاہیے تاکہ صفائی ستھرائی کا ہمارا انداز باقی رہ سکے. اسی طرح آپ کے رومال صاف ستھرا ہو، موزے جو پہنتے ہیں، پاؤں کے موزے ہوتے جراب میں جس کو کہتے ہیں، وہ صاف ستھری ہوں. امامہ پہننے کی سعادت نصیب ہو کہ سرکار کی سنت ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو امامہ صاف ستھرا ہو، دھلا ہوا ہو. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کے استعمال کی ہیں، حتیٰ کہ آپ کا باتھ روم ہے، واش روم ہے، وہ صاف ستھرا ہو، کوموڈ، WC، نہانے کی جگہ، اس طرح مطلب واش بیسن ہے وہ صاف ستھرے ہوں. اور وضو خانے اگر آپ نے گھر میں بنائے تو وہ بھی آپ دیکھیں صاف ستھرے ہوں. جس کنگھی سے آپ بال بناتے ہیں وہ کنگھی کبھی آپ موقع ملے تو دیکھ لیجئے گا، آپ کے اندر کا سارا میل بیچاری کنگھی اپنے وہ اس میں لے لیتی ہے، اور پھر وہ اسی میں جمع رہتا ہے نا، وہ بالوں سے نکلا ہوا، سر سے نکلا ہوا سارا میل. یہ آپ کو شاید میں نے جو کہا تو آپ کو اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا. وہ بہت پہلے کے کچھ ماضی کے تجربات ہیں کہ کبھی ایسی کسی جگہ جائیں نا، نائی کی دکان ہو، اب تو سلون کہلاتا ہے یہ، تو پہلے پرانی ٹائپ کی دکان ہوتی تب تو ایک عرصہ ہوا وہاں جانے کا موقع نہیں ملتا. تو ان کے یہاں کبھی جیسے کنگھی دیکھے نا تو وہ کنگھی دھونے کا جیسے موقع نہیں ملتا تھا. وہ بھائی کنگھی کا جو حال ہوتا تھا نا، تو یہ صفائی ستھرائی نہ ہونے کی وجہ سے. اب آپ اپنی کنگھی چیک کر لیجئے. اسی طرح چپل جوتے یہ بھی صاف ستھرے ہونے چاہیے. چپل تو دھو لینے چاہیے، اگر واشیبل ہو تو جوتے بھی دھو لینے چاہیے. تو اس طرح کی یہ صاف ستھری ہوں اور اچھی نظر آتی ہوں، چیزوں کو ڈھانپ ڈھپا کر رکھے. اب مکھیاں رہے ہیں تو یہ کیڑے مکوڑے گھوم رہے ہیں، تو یہ کیسے مطلب آدمی کا دل کرے، کراہیت آئے گی نا. تو یہ ہو. تو اس طرح بہت ساری چیزیں اب آپ غور کر لیں. اب میں اس کو بیان کرتا چلا جاؤں گا تو اس میں کافی وہ طوالت ہو جائے گی. تو یہ صفائی ستھرائی کا. اچھا، بعض وقت بچے والے جو گھر ہوتے ہیں نا، ان میں ڈائپرز یوز کیے جاتے ہیں نا بچوں کے. اب ڈائپرز یوز کر رہے ہیں تو اب ڈائپر کو بھی، تو اب ڈائپر تو نجاست والا ہوتا ہے نا، سمجھ سکتے ہیں آپ. اب بچے کا ڈائپر آپ چینج کریں گے تو وہ تو خراب ہی ہوتا ہے. اس کے لیے بھی کوئی مضبوط ترکیب ہونی چاہیے. اب کھلے ڈائپر رکھے ہوتے ہیں باتھ روم کے اندر، کبھی کہیں جانے کا موقع ملا ہے تو یہ بھی ہوا ہے نا، تو اب وہ اب کیا عرض کروں، مجھے تو کہتے ہوئے بھی بہت عجیب سا فیل ہو رہا ہے. اسی طرح آپ نے کپڑے دھونے کے لیے جو اتارے ہیں
یا دھونے کے لیے جو اگر ڈالنا ہے تو اس کو بھی اٹھا کر ایک کوئی سلیقے سے کہ بھئی یہ دھونے کے کپڑے یہاں ہیں، کوئی ایسا عام سا باسکٹ ہی رکھ لیں، کوئی ڈبہ وغیرہ رکھ لیں کہ دھونے کی چیزیں ہم نے مطلب کہ یہاں رکھنی ہیں۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں جن پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چیزیں میلی کچیلی ہیں، داغ دھبے والی ہیں، داغ دھبے یعنی گندگی والی ہیں۔ تو ایسا نہ کریں اور ان چیزوں کا اہتمام کریں کہ اسلام صفائی کو پسند کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف رہنے کی ہمیں ترغیب دلائی ہے، اور صفائی کیا ہوتی ہے یہ تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے۔ جو نبی پاک کے انداز ہیں یہ صفائی کا ماڈل ہے، یہ ستھرائی کا ماڈل ہے، یہ پاکیزگی کا ماڈل ہے۔ یہ ساری میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اپنے سر مبارک پر بھی ایسا اہتمام فرماتے تھے کہ باکثرت تیل کا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ میں کہوں کہ اگر آج بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو منہ مبارک اللہ ہمیں منہ مبارک کی برکت عطا فرمائے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اور تو آج بھی اگر ان کی کبھی کسی خوش نصیب کی آنکھیں اگر وہ زیارت کریں تو اب دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک کتنے پاکیزہ اور کتنے چمکدار ہوتے ہیں نا، نظریں بس جمے کیسے، لیکن ایک نظر سے بھی اگر بندہ گزر جاتا ہے نا تو جیسے ایسا لگتا ہے کہ یہ میں ابھی کہہ رہا ہوں نا، جیسے تصور منہ مبارک آ رہے ہو نا، جو کبھی دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہو۔ تو ہماری کروڑوں جانے قربان نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے منہ مبارک پر، اور آج تک لاکھوں لاکھ منہ مبارک میں اگر عرض کروں تو دنیا بھر کے عاشقان رسول کے پاس پائے جاتے ہیں، جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذریعے ہم غلاموں تک کہتے ہیں نا کہ وہ ان سے ان کے پاس، ان سے ان کے پاس ہوتے ہوئے پہنچے ہیں، اور آج بھی غلاموں کے پاس، عاشقان رسول کے پاس یہ جو اپنی برکتیں لٹا رہے ہیں۔ تو کتنے، تو آپ غور کریں کہ 1450 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے بعد منہ مبارک کا یہ عالم ہے، تو جب یہ منہ مبارک خود سر مبارک پر جلوہ فرما ہوتے ہوں گے تو ان منہ مبارک کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، کیا ہوا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ پیارا انداز ہے، صفائی ستھرائی، نظافت، سنت تنظیف اس کو ہم کہتے ہیں۔ بلکہ جب تیل مبارک کا استعمال فرماتے اور باکثرت استعمال فرماتے تو وہ تیل مبارک پر سربند مبارک کپڑا ہوتا تھا، اس کو باندھ لیا کرتے اور وہ تیل والا ہو جاتا تھا۔ اور یہ سنت تنظیف میں بیان کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صفائی ستھرائی کے جو معاملات ہیں اس میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ چیزیں تھیں۔ اللہ ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے صدقے میں، آپ کے لباس مبارک کی پاکیزگی، سادگی اور خوبصورتی کے صدقے میں صفائی ستھرائی اختیار کرنے، سادگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ذوالحجہ کا پیارا پیارا مہینہ ہے، تو اس پیارے مہینے، یہ آخری مہینہ ہے 1440 سن ہجری کا، تو اس مہینے کی اللہ ہمیں بھی برکت عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے خاص ان ایام کو نسبتیں حاصل ہیں، تو اللہ کریم ہمیں ان کی بھی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، آپ کو جو ہو پسند بن جائے وہ جینا میرا۔
یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، آپ کو جو ہو پسند بن جائے وہ جینا میرا۔